جو چیز میں نے ابھی پہلے جتنے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ان سے نوٹس کی ہے یا اس سے پہلے بھی، اپنی مذہبی عبادات کو دوسرے لوگوں کی عبادات سے کمپیئر کرنا، از اٹ اے رائٹ اپروچ ٹورڈز عبادات؟ بہت اچھی بات ہے، یہ بالکل صحیح اپروچ نہیں ہے۔ اصل میں دور جدید میں ہوا کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ دور جدید میں یہ ہوا ہے کہ مذہب کو لاجک اور عقل اور فائدے کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب سے یہ اپروچ پیدا ہوئی ہے، مذہب کی بہت ساری چیزیں سوالات کا یعنی عتاب ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر۔ تو بہت ساری چیزیں مذہب کے اندر خدا کو راضی کرنے کے لیے ہیں، وہ عقل کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ پوری کائنات ہی سوال ہے کہ غریب پیدا ہی کیوں ہوئے ہیں۔ پرابلم آف ایول فلسفے کا بڑا سوالوں میں سے ایک سوال ہے، تو وہ آج تک لا ینحل چلا آ رہا ہے۔ سوائے ابراہیمی ادیان میں کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اور ہم جو جواب دیتے ہیں ادیان ابراہیمی والے، وہ بھی جو دور جدید کے لوگ ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو امتحان گاہ جو بنائی گئی ہے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عدل کا میدان ہے، یہاں عدل ہونا چاہیے۔ کمرہ امتحان میں عدل نہیں ہوتا۔ کمرہ امتحان میں سب کو ایک سوال دے دیا جاتا ہے، اس میں کچھ مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے اپنے لحاظ سے، اپنی اپنی پوزیشن، اپنے اپنے مضمون کے لحاظ سے اس کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کمرہ امتحان میں عدل ہونے لگے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ کمرہ امتحان سمجھیے اس دنیا کو، اس میں عدل نہیں ہے۔ عدل اجر میں ملے گا۔ یہاں جو کچھ ہے وہ امتحان ہے، کسی کے لیے مشکل ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، میرے بہن بھائی، میرے بیوی بچے بھی میرے لیے امتحان ہیں، اور ارد گرد کے جو بھی حالات ہیں، معاشی حالات ہوں۔ اب پاکستان میں پیدا ہونا آزمائش ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ تو امریکہ میں پیدا ہونا بھی آزمائش ہے، صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں۔ تو حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ امتحان ہے۔ تو اس دنیا کو اس نظر سے دیکھنا ہے، نہ کہ اس نظر سے کہ بھئی یہاں عدل ہونا چاہیے۔ یہاں عدل نظر نہیں آئے گا۔ اور سچی بات ہے کہ وہ مزدور جو روزہ رکھ رہا ہے اور وہ امیر آدمی جو روزہ رکھ رہا ہے، میں اس کا موازنہ کر ہی کیسے سکتا ہوں؟ مجھے معلوم نہیں کہ امیر آدمی کو کیا کیا مشقتیں آ رہی ہیں اس میں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مزدور کو زیادہ مشقتیں آ رہی ہیں۔ اس کو ہو سکتا ہے کہ صرف بھوک پیاس کا مسئلہ ہو، اس کو 20 دوسرے مسئلے بھی ہوں، تو مجھے نہیں معلوم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سریع الحساب ہوں، قیامت والے دن ایک ایک چیز کا سامنے رکھتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا۔ اجر واقعے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ غزوہ تبوک کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا تھا، کوئی اسلحہ لینا ہے، کوئی گھوڑے خریدنے ہیں، کوئی تیر خریدنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، یہ وہی جنگ ہے جس میں ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے، اور حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے رضی اللہ عنہما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، اٹھے اعلان سن کر کے جنگ کے لیے کچھ تعاون کرنا ہے، اٹھے مزدوری کی، مزدوری کر کے 2 دن کے بعد 2 سا کھجوریں کما کر لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سارے سامان کے اوپر رکھ دی کہ یہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس نے کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کمایا اس کے لیے۔ تو اب یہ خدا کی نگاہ میں کس چیز کو کیسے دیکھنا ہے، یہ میں اور آج فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اصولی بات یہ ہے۔ اب جو میرا اجر ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جیسا میں نے کیا، جیسی نیت تھی، جیسے حالات تھے، ان حالات میں جیسا میرا رویہ تھا۔ مزدور کا اپنے حالات میں جیسا رویہ تھا اجر پا جائے گا، امیر آدمی کا اپنے حالات میں جیسا رویہ تھا انشاءاللہ اجر پا جائے گا۔